بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیاری بہنوں اور بھائیوں، غزوہ بدر تاریخ اسلام کا بلکہ تاریخ انسانی کا ایک عجیب اور انوکھا واقعہ ہے۔ اس معرکے میں عشق و وفا سے لبریز جانثار ایسی بہادری سے لڑے جن کو سن کر غیر مسلم کے سینے میں بھی ایمان کی روشنی پیدا ہو جائے۔ یہ کیسا عشق تھا، یہ کیسا ایمان تھا جس نے 313 لوگوں کے اندر ایسی قوت اور پاور پیدا کر دی کہ وہ 1000 کے لشکر کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو گئے، اور بہادری اور شجاعت کی ایسی داستانیں رقم کیں کہ دنیا آج تک حیران ہے کہ 313 لوگ جن کے پاس سامان جنگ بھی بہت کم تھا بلکہ نہ ہونے کے برابر تھا، کھانے پینے کا سامان بھی نہ ہونے کے برابر تھا، ان کے اندر اتنی ہمت اور طاقت کہاں سے آ گئی کہ وہ 1000 کے لاؤ لشکر کے مقابل آ گئے جو کہ پورے ساز و سامان سے لیس تھے۔ کامیابی اور ناکامی تو بعد کی بات ہے، مقابلے کے لیے وہ جوش و جذبہ اور جرأت قابل رشک ہے۔ اسی ایمانی جذبے اور جرأت مندی نے نہتے 313 کو 1000 کے لاؤ لشکر کے مقابلے میں فتح دلوائی۔ سلام ہے ان جوانوں پر جو خالی ہاتھ اتنی بڑی طاقت کے ساتھ ٹکرا گئے۔ اللہ پاک ان کی قبروں پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک جنگجو کا واقعہ بیان کروں گی جسے سن کر یقیناً آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا۔ اس مرد مجاہد کا نام ہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح۔ ناظرین، غزوہ بدر میں یہ صحابی رسول بے خوف و خطر دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ آپ کے اس جرأت مندانہ اقدام سے دشمنوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ آپ میدان جنگ میں اس طرح بکھرے ہوئے چکر لگا رہے تھے جیسے موت کا کوئی ڈر ہی نہ ہو۔ آپ کا یہ انداز دیکھ کر قریش کے شہسوار بھی گھبرا گئے۔ جوں ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے سامنے آتے تو وہ گھبرا جاتے، خوف زدہ ہو جاتے، لیکن ان میں سے صرف ایک شخص تھا جو ان کے سامنے اکڑ کر کھڑا ہو جاتا تھا، لیکن آپ اس سے پہلو تہی اختیار کرتے اور اس سے لڑنے سے اجتناب کرتے۔ وہ شخص بھی آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے بار بار آتا رہا، لیکن آپ نے پہلو تہی اختیار کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ بالآخر اس شخص نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے تمام راستے بند کر دیے، حتیٰ کہ وہ آپ کے اور دشمنان اسلام کے درمیان حائل ہو گیا۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ اس سے مقابلہ کرنے کے سوا کوئی چارہ باقی نہیں رہا تو اس کے سر پر تلوار کا ایسا زوردار وار کیا جس سے اس کی کھوپڑی کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور وہ آپ کے قدموں میں ڈھیر ہو گیا۔ بلا شبہ میدان جنگ میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش آنے والی یہ آزمائش حساب دانوں کے حساب سے ماورا تھی اور ایسی نازک صورتحال تھی کہ انسانی قوت ادراک میں بھی نہ اتر سکے۔ جب آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ لاش تو ان کے والد کی تھی تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ دراصل آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد کو قتل نہیں کیا بلکہ میدان بدر میں اپنے باپ کے ہیولے کی شکل میں شرک کو نیست و نابود کر دیا۔ آپ کا یہ اقدام رب تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ آپ کی شان میں یہ آیات نازل ہوئیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو لوگ خدا پر اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں تم ان کو خدا اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہوئے نہ دیکھو گے، خواہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا خاندان ہی کے لوگ کیوں نہ ہوں، جن کے دلوں پر خدا نے ایمان پتھر پر لکیر کی طرح تحریر کر دیا ہے اور فیض غیبی سے ان کی مدد کی ہے، اور وہ ان کو بہشتوں میں جن کے تلے نہریں بہہ رہی ہیں ان میں داخل کرے گا اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ خدا ان سے خوش اور وہ خدا سے خوش، یہی گروہ خدا کا لشکر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے دیکھا کہ عشق کیا ہوتا ہے، خالق کا اپنے بندے سے اور بندے کا اپنے خالق سے عشق، اور یہی عشق حقیقی ہے کہ جب انسان دنیا کی ہر چیز، ہر دولت، ہر نعمت، حتیٰ کہ رشتہ بلکہ اپنی جان کی بھی پرواہ کیے بغیر سر تسلیم خم کر دے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں میں ایمان کے نور کو منور کر دے اور ہم ایسے بن جائیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو اور ہم اپنے رب سے راضی ہو جائیں، جیسا کہ اللہ پاک نے اپنے بندوں کی صفت قرآن پاک میں بیان کی ہے۔ آمین ثم آمین۔